بات ختم نبوت کے عقیدے سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر تو آ کے چلے گئے، اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں، ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ میرے خلیفے آئیں گے، میرے نائب آئیں گے، وہ امت کی رہنمائی کریں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے چند اشارات کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، جس کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کئی اشارے موجود ہیں روایات کے اندر، بلکہ خود قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ جو قرآن میں ہے نا ثانی اثنین، قرآن میں ہے، آیت پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی؟ جس میں واقعہ غار اور ہجرت بیان کیا گیا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے یہاں ثانی اثنین کا لقب استعمال کیا، دوسرا دو میں سے پہلا نبی اور دوسرا ابو بکر صدیق، اسی لفظ سے اشارہ مل گیا نبی کے بعد نبی کا جانشین ابو بکر ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ ثانی اثنین، پہلا نبی ہے اور دوسرا ابو بکر، اس سے اشارہ مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے جب بھی کہیں کوئی تذکرہ کیا اور اپنے صحابہ کا نام لیا، ان میں پہلے آپ نے ابو بکر کا نام لیا۔ جب بھی آپ نے صحابہ کی بات کی اور ان میں آپ نے نام لیے، کوئی فضیلت بیان فرمائی، کوئی اہمیت بیان فرمائی، آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا، تو آپ نے جب ذکر فرمایا تو سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا۔ مثال کے طور پر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ پہلے نام کس کا آیا؟ بولتے نہیں ہو، زور سے نہیں بولتے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی، فرمایا پتھر لے آؤ، صحابہ پتھر اٹھا کر لانے لگے، آپ خود بھی پتھر لائے۔ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مسجد نبوی، تو آپ نے پہلا پتھر اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا۔ جب رکھ لیا پھر فرمایا ابو بکر تم اپنا پتھر لے آؤ۔ حضرت ابو بکر پتھر لائے تو آپ نے ان کا پتھر اپنے پتھر کے ساتھ رکھوایا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پھر فرمایا عمر اب پتھر لے آؤ اور اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھو۔ پھر فرمایا عثمان پتھر لے آؤ اور اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھو۔ اس ترتیب سے رکھوائے تمام صحابہ سے پہلے۔ یہ جب اس ترتیب سے رکھوائے تمام صحابہ حیران ہو کر دیکھنے لگے، بڑا عجیب نظام ہے، کیا راز ہوگا؟ تو حضرت پیغمبر کی زبان سے جملے نکلے ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، اے میرے صحابہ جس طرح یہ پتھروں کی ترتیب ہے، میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح ہوگی۔ اشارہ کر دیا کہ میرا بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس کے بہت سارے اشارات ہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر آئے، آپ کی گھر والی حضرت حفصہ پریشان بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا حفصہ کیوں پریشان ہو؟ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد تیرا بابا عمر ہوگا۔ یہ میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اشارے کیے، اور ایک واضح اشارہ اور تھا، توجہ، وہ واضح اشارہ یہ تھا کہ جب آپ پر حج کی فرضیت کا حکم آیا سن 9 ہجری میں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تیاری کرو، حج کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر اس سال حج کر لو۔ تو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، ایک جو ہے لشکر تیار ہوا، وہ وہاں سے جانے لگا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے
ان کے لیے حج کا امیر ابو بکر صدیق کو بنایا۔ سمجھ آ رہی؟ اور ایک واضح اشارہ اور تھا کہ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں مبتلا تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہے، آپ کی انتظار ہے، آپ کی اجازت کے بغیر نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ حضرت پیغمبر نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو حضرت عائشہ صدیق کی بیٹی وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا کو حکم نہ دیں، رقیق القلب آدمی ہے، پتہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں آپ کی جدائی یا نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کو، یعنی ابو بکر کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے کہ آپ انہیں امام نہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ آئیں اور حضرت حفصہ سے کہا نبی علیہ السلام مرض الوفات میں ہے، آپ کے اندر نکاہت ہے، باہر آنے کی ہمت نہیں ہے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے، تم میرے ساتھ چلو، میں نے درخواست کی ہے میرے ابا جی کو امام نہ بنائے، وہ رقیق القلب ہیں، وہ گوارا نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ تو حضرت حفصہ کو کہا کہ تم چل کر ان سے سفارش کرو۔ تو حضرت حفصہ آئیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور وہی بات کہی جو عائشہ نے کہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم کریں۔ تو آپ نے بڑے مدبرانہ انداز میں نظر اٹھائی اور غور سے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ میرے سامنے اس طرح باتیں کر رہی ہو جیسے یوسف کے سامنے مصر کی عورتیں کرتی تھیں، مجھے خدا کا حکم ہے ابو بکر کو کھڑا کرو اور تم کہتی ہو کسی اور کو کھڑا کرو۔ کچھ سمجھ آئی؟ تو ان تمام اشارات کو دیکھ کر نبی کی رحلت کے بعد تمام صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں نبی کا جانشین منتخب کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ خلیفہ بلا فصل بن گئے اور امت کے پہلے امام مقرر ہوئے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ بہت اونچا منصب ہے، بہت اونچا مقام ہے جس میں صدیق اکبر کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تمام صحابہ ایک طرف مگر ابو بکر کا درجہ ایک طرف۔ آج میں وہاں پڑھا رہا تھا سبق، اس میں بھی میں نے ان کو لکھوایا، امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونمسح علی الخفین، ہم ابو بکر عمر کو تمام صحابہ سے افضل جانتے ہیں اور ہم عثمان و علی کو نبی کے داماد ہونے کی وجہ سے اپنا محبوب رکھتے ہیں اور ہم موضوع پر مسح کرنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے اور اہل سنت کے یہ علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، آپ نے ذہن نشین کر لی۔ انبیاء کے بعد صدیق اکبر کا مقام تمام امت سے نہیں، آپ سمجھے نہیں پنڈی والوں، صدیق اکبر کا مقام ساری امت سے زیادہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، صدیق اکبر کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت سے زیادہ ہے۔ انبیاء، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ہمارے نبی کی امت کی بات نہیں ہے، اور یہ مضمون خود حدیث میں بھی آیا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو صدیق عطا کیا، مجھے بھی ایک صدیق عطا کیا، لیکن ساری کائنات کے صدیقین مل جائیں میرے ابو بکر صدیق کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے صدیق کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، اس کا رتبہ بہت اونچا ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔